بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بہت عزت کے دن گزارے مگر بہت غربت میں گزارے۔ اپنے بیٹے کو بہت مشکلات سے پڑھایا، پھر نوکری کے لیے ملک سے باہر بھیجا۔ سب سے پہلے اس نے پیسے جمع کر کے 20 مرلے کا گھر خریدا اور پھر ماں باپ سے ملنے آیا اور 15 دن بعد دوبارہ واپس چلا گیا۔ پھر پیسے کمانے کی دھن میں ایسا لگ گیا کہ ماں باپ کو 5 سال تک ملنے نہ گیا اور نہ ہی کوئی خط لکھا، نہ ہی فون کیا۔ چھٹے سال اس کا ارادہ بنا اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہے گا، ان کی خدمت کرے گا، شادی کرے گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروائے گا۔ لہذا وہ اپنے ملک واپس آنے کے لیے روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ ماں باپ کسی سے ملنے کہیں گے ہوں گے، مگر پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے والدین چند مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اب کیا تھا کہ تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوا اور ہر طرف اداسی تھی، پچھتاوا تھا۔ ماں باپ کی رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر روتا تھا۔ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چوکے کھیت۔ اب اس کہانی کا دوسرا رخ بھی سنیے۔ اس شہر کے ایک علاقہ میں ایک بڑھیا بیچاری خاندان سے ٹکرائی ہوئی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر وقت روتی سسکتی، کھانے لقمے کو ترستی رہتی۔ اچھے خاصے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، بلکہ اس پر طنزیاں ہنستے باتیں کرتے، مگر اس نے سب برداشت کیا، اس کی بات کا جواب تک نہ دیا۔ سب کو رب کریم پر چھوڑا اور فاقوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اب یہی بڑھیا اس لڑکے کے دروازے پر پہنچی اور صدا لگائی، کوئی ہے جو اس فقیر کو کھانا کھلائے۔ اتنے میں یہ لڑکا جو کہ گھر میں بیٹھا پچھتا رہا، رو رہا تھا، اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا اور وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ فقیر کو غور سے دیکھا تو اس کو بالکل اپنی ماں کی طرح لگی۔ اس نے اس بڑھیا کو ادب سے گھر میں بلایا، بٹھایا، بہترین کھانا کھلایا اور اسے اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس بڑھیا نے لڑکے کی داستان سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے۔ دونوں نے کافی دیر تک دکھ بانٹے اور پھر اچانک لڑکا بولا، کیا تو میری ماں بنے گی؟ بڑھیا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں، مگر ایک شرط ہے، اگر تو مجھے اور میری بہن کے بیٹے کو حج کروائے گا۔ اس نے کہا، ہاں، کرواؤں گا۔ بڑھیا نے کہا، میں تھوڑے دن بعد آؤں گی۔ لہٰذا یہ لڑکا 10 دن تک انتظار کرتا رہا، لیکن وہ بڑھیا نہ آئی۔ اس لڑکے نے واپس بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا، ٹکٹ بھی بک کروا لی۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک دن بیٹھا تھا اور دروازے پر صدا آئی، کوئی ہے جو اس فقیر کو کھانا کھلائے۔ اس لڑکے نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس لڑکے نے فقیر کو اپنی ماں بنا لیا اور اس کو بہترین کپڑے دیے، حج کروایا اور اس نے ساری دولت اپنی فقیر ماں کا نام کر دی اور کہا، آج سے تو میری ماں ہے، میں بیرون ملک جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو یہ ساری دولت تمہاری ہوگی۔ فقیر جب حج سے واپس آئی تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا تو ملک سے باہر ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر چکا ہے۔ اس ماں نے گھر کے اوپر کی منزل کرائے پر دے دی اور حاصل ہونے والے پیسے سے غریب لڑکیوں کی شادی کروانا شروع کر دی۔ آج وہ رشتہ دار جو فقیر کو ذلیل کرتے تھے، اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، دولت کی لالچ میں اس کے پاس آئے اور اس نے تمام رشتہ داروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا۔ گھر کو جتنا بھی کرایہ آتا تھا، اس سے غریب لڑکیوں کا جہیز اکٹھا کرتی اور کئی لڑکیوں کی شادی کروا چکی ہے۔ لاکھوں روپے کرایہ آتا ہے اور یہ عورت وہ پیسہ بہت ہی کم اپنے پر خرچ کرتی ہے، باقی سارا پیسہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پڑوسی بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس عورت کی مدد کرتے ہیں اور غریب بچیوں کی شادی کروانے میں اس عورت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کو اس نیک کام کا اچھا بدلہ دے اور اس کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔